عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق توجہ اور دھیان سے غور سے سماعت کریں۔ قال العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذن لی، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، امتدحکا، کہ آپ کی نعت کہوں، نعت پڑھوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل، کہیے، لا یفضل اللہ فاکا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ فضا یفزو، یہ لفظ فضا یفزو سے فعل مضارع لا یفزو ہے، فعل مضارع منفی معروف۔ اس کے معنی ہے توڑنا، تو توڑنا معنی ہوتا ہے، لیکن جب منہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے لا یفزز اللہ فا ہو، یعنی اللہ اس کے منہ کو نہ توڑے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے دانت نہ گرائے، اور ہماری اردو زبان میں اس کا محاورہ میں ترجمہ ہوتا ہے اللہ زبان کو مبارک کرے۔ یہ اس شخص کے لیے دعائیہ جملہ بولا جاتا ہے بطور دعا کے کہ جس کی بات اچھی لگے۔ دیکھیں، قل، کہیے، لا یفضل اللہ فاک، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ فقال، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا، من قبلہا، دنیا سے پہلے۔ قبلہا میں جو ہا ضمیر تانیث ہے، مؤنث ہے، وہ دنیا کی طرف راجع ہے، جو ما قبل کے اشعار میں کہیں مذکور ہوئی ہوگی۔ من قبلہا، دنیا سے پہلے، طبتا، آپ طیب تھے، پاکیزہ تھے، فی ظلالی، سایوں میں، یعنی جنت کے درختوں کے سایوں میں، وفی مستودعن، اور ایسی حفاظت گاہ میں تھے، حیثو یکسف الورق، جہاں پتے چپکائے جاتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں ہونے کے واسطے سے آپ جنت میں تھے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، اور ایسی حفاظت گاہ میں تھے، یعنی جنت ایسی حفاظت گاہ کہ جہاں پتے چپکائے جاتے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب ایک دوسرے کو جنت میں دیکھا تو اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ معنی ھذا البیت باللغۃ العربیہ، ای یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبل الاتیان فی ھذہ الدنیا کنت فی ظلال اشجار الجنہ فی صلب آدم علیہ السلام، وکنت فی مکان الحفظ الذی یلصق آدم وحواء من ورق الجنۃ علی ابدانہما، ثم ہبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق، ثم ہبطت، پھر آپ اترے، البلاد، دنیا کی سرزمین پر یا ملک پر، لا بشر انت، اس حال میں کہ اس وقت آپ نہ بشر تھے، ولا مضغۃ، اور نہ ہی گوشت کا لتھڑا تھے، گوشت کا ٹکڑا تھے، ولا علق، اور نہ ہی بستہ خون تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے صلب میں رہ کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ نہ ایک بشر تھے، اس وقت نہ ہی
گوشت کا ٹکڑا اور نہ ہی بستہ خون تھے۔ ای ثم نزلت من الجنت فی بلاد الارض وکنت فی صلب آدم علیہ السلام فی حالت انک ما کنت بشرا ولا قطعة لحم ولا دما جامدا فی رحم امن بل نطفة ترکب السفین وقد الجما نصرا واہلہ الغرق۔ بل نطفة، بلکہ نطفے کی حالت میں ترکب السفین، کشتی پر سوار تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ وقد الجما، نطفے کی حالت میں، وقد الجما نصرا، اس حال میں کہ نصر نامی بت کو، وہ اہلہ، اور اس کے ماننے والوں کو لگام پہنا دیا تھا، الغرق، غرقابی نے، ڈوبنے نے، یعنی طوفان، پانی کا جو طوفان آیا تھا، پانی کا جو سیلاب آیا تھا عذاب بن کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم پر، تو اس نے نصر نامی بت اور اس بت کے پجاریوں کو، اس کے ماننے والوں کو ڈبو دیا تھا، ڈبا کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ معنی حاضر البیت ہی ای یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزلت الی الارض وکنت فی حال النطفۃ راکبا فی سفینۃ نوح علیہ السلام والحال ان صنم نصرا ومن یطیعه کانوا مغرقین فی الماء، اے اغرقوا فی الماء تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبقو۔ تنقلو، آپ منتقل ہوتے رہے، من صالب، ایک صلب سے، الی رحم، ایک رحم کی طرف، آپ ایک صلب سے ایک رحم کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اذا مضى عالم، جب ایک عالم گزر جاتا، یعنی ایک حالت گزر جاتی، بدا طبقو، تو دوسرا طبق یعنی دوسرا عالم ظاہر ہو جاتا۔ ای لم تزل منقولتا من اصلاب طیبت الى ارحام طاہرت وفی هذه الحالت اذا مضى قرن یبدو ویظہر قرن آخر، یعنی جب ایک زمانہ گزرتا تو دوسرا زمانہ آ جاتا۔ ورتا نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انتا کیف یحترق۔ ورتا، آپ اترے، آپ داخل ہوئے، نار الخلیل، خلیل کی آگ میں، یعنی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں ہو کر کے اس آگ میں اترے۔ تو آپ اترے حضرت خلیل کی آگ میں، مقتتمن فی صلبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں پوشیدہ طور پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں مخفی طور پر، تو آپ ان کے صلب میں تھے۔ کیف یحترق، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کیسے جل سکتے تھے، یعنی آپ چونکہ ان کے صلب میں تھے تو آپ کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جل نہیں سکتے تھے۔ المراد من هذا البیت ای دخلت فی النار التي اوقدها نمرود لابراہیم علیہ السلام ویا رسول اللہ كنت مستترا ومخفيا ومقتتما في صلب ابراہیم علیہ السلام واذا كنت مستترا مخفيا في صلبه فكيف يحترق مع بركتك حتى استوى بيتك المهيمن من خندفا علياء تحتها النطق۔
حتیٰ یہاں تک کہ استوا قائم ہو گیا، آباد ہو گیا، بیتک المہیمن آپ کا مبارک گھرانہ، یہاں تک کہ آپ کا مبارک گھرانہ قائم ہو گیا۔ من خندفا علی، خندف ایک پہاڑ کا نام ہے، من خندفا علیاء، خندف پہاڑ کی اونچی چوٹی پر، اصل عبارت ہے حتی استوى بیتک المہیمن علیاء من خندفا، خندف پہاڑ کی اونچی چوٹی، علیاء کے معنی اونچی چوٹی، تحتہن نطق، جس کے نیچے محلے ہیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا گھرانہ آباد ہو گیا خندق پہاڑ کی اونچی چوٹی پر، اور جس کے تحت، جس کے نیچے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گھر آباد تھے۔ مان حاضل بیتی ای استقام و اعتدل بیتک المبارک علی رأس جبل خندف تحتہ نواح و اوساط، ای کان بیتک اعلی و تحتہ دور و بیوت، فنحن وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، وانت لما ولدت، اور جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، اشرقت الارض تو زمین جگمگا اٹھی، وضاءت اور روشن ہو گئی، روشن ہو گئے بے نور کا آپ کے نور سے، الافق افق دنیا کا گوشہ گوشہ آپ کے نور سے روشن ہو گیا، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو پوری دنیا میں رونق پھیل گئی، روشنی پھیل گئی۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت لما تولدت تنورت الارض وامتلأت آفاقها نورا وضیاء بسبب نورک و بسبب برکت ولادتک، فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق، فنحن تو ہم لوگ، فی ذلک الضیاء اسی روشنی میں، وفی النور اور اسی نور میں، وسبل الرشاد اور ہدایت کی راہوں میں، نخترق چل رہے ہیں، اخترق یخترق چلنا، تو ہم اسی روشنی میں آج چل رہے ہیں۔ اے نحن نمشی فی ذالک النور و ذالک الضیاء و فی سبیل تلک الہدایت۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ ابو محمد عبداللہ الشقراطسی، اور ابو محمد عبداللہ شقراطسی نے بڑی اچھی بات کہی، حیث قال چنانچہ انہوں نے کہا، ضاءت لمولدہ الآفاق واتصلت بشر الہواتف فی الاشراق والتفلی، ضاءت روشن ہو گئے، لمولدہ آپ کی ولادت کی وجہ سے، لام تعلیل کے لیے ہو تو مانا ہوگا آپ کی ولادت کے سبب سے، اور اگر وقت بتانے کے لیے ہو تو مانا ہوگا آپ کی ولادت کے وقت، روشن ہو گئے آپ کی ولادت کی وجہ سے یا آپ کی ولادت کے وقت، الآفاق دنیا کا گوشہ گوشہ، واتصلت اور پیہم آنے لگی، بشر الہواتف غیبی خوشخبریاں، فی الاشراق صبح کو، والتفلی اور شام کو، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو صبح و شام غیبی خوشخبریاں آنے لگیں، اور یعنی خوشی سنانے والی باتیں لوگوں کے دلوں میں القاء ہوتی رہیں، اور عالم کے گوشے گوشے میں رونق اور چہل پہل پھیل گئی۔ ای تنورت انحاء العالم بسبب ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او وقت ولادت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وتواصلت الانباء السارۃ صباحا ومساء لیلا ونہارا، وسرح کسرا تداعى من قواعده وانقضى منكسر الارجاء ذا میلی،
اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کا محل تداعا من قواعدہ اپنی بنیاد سے گر گیا، اپنی بنیاد سے ڈھہ گیا، وانقضا اور ٹوٹ پڑا، منکسر الارجاء شکستہ گوشوں والا ہو کر کے، ذا میلی ٹیڑھا ہو کر کے، یعنی کسریٰ کے بادشاہ ایران کا محل شکستہ ہو گیا، اپنی بنیادوں سے ہل گیا اور ٹیڑھا ہو کر کے گر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس بات کو بتانے کے لیے نشانی تھی کہ باطل قائم نہیں رہ سکے گا۔ ای تزلزلہ قصر و ملک ایران کسریٰ وتشقق من بنیادہ وتصدع وسقط وهو منکسر الانحاء راکن الى الارض، ونار فارس لم توقد وما خمدت مذ الف عام ونہر القوم لم یصلی۔ نار فارس، فارس کی آگ، لم توقد نہ جلی، فارس کی آگ نہ جلی یعنی بجھ گئی، وما خمدت حالانکہ بجھی نہیں تھی، مذ الف عام 1000 سال سے، ونہر القوم اور لوگوں کی نہر یعنی نہر ساوا، لم یصلی رواں نہ ہوئی نہ بہی۔ اس سے اشارہ کرنا ہے اس واقعے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہوا تھا۔ ایران میں کئی طرح کے واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں سے ایک تو یہی کہ کسریٰ بادشاہ کا محل ٹوٹ کر کے بکھر گیا، اور دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کی نہر نہر ساوا، جس کی وجہ سے نہر کے کنارے بہت سارے مندر آباد تھے اور پوجا پاٹ ہوتی تھی اور بڑی چہل پہل رہتی تھی، رونقیں رہتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ نہر خشک ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں کی آبادی سنسان ہو گئی اور رونق ختم ہو گئی۔ اور تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ان کا جو آتش کدہ تھا، جو ہزاروں سالوں سے جلتا چلا آ رہا تھا، وہ یکلخت بجھ گیا تھا۔ ان 3 واقعات کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ المراد من ھذا البیت ای والحال ان نار فارس لم تتقد ما انها ما اطفئت منذ 1000 عام ونهرهم ساوت جفت وما سالت من ذلك اليوم، خرت لمبعثه الاوثان وانبعثت ثواقب الشهب تربی الجنہ بالشعلی۔ خرت گر گئے، لمبعثه ان کی بعثت کی وجہ سے، الاوثان بت ان کی بعثت کی وجہ سے گر گئے، وانبعثت اور اٹھ کھڑے ہوئے، ثواقب الشہب جلتے ہوئے ستارے، ترمی الجنہ جن کو مارتے ہوئے، بالشعلی شعلوں کے ذریعے، یعنی یہ جلتے ہوئے ستارے شعلے بن کر کے جنوں پر برسنے لگے اس صورت میں جب یہ جن آسمانی خبروں کو سننے کے لیے آسمان کی طرف اٹھنے کی کوشش کرتے۔ اصل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جن آسمان کی طرف کان لگاتے اور آسمان میں اپنے کان لگا کر کے فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا، یعنی آسمانی خبروں کو سننے سے روک دیا گیا۔ اب اگر کوئی جن بھی سننے کی کوشش کرتا تو جلتے ہوئے ستارے پھینک کر کے فرشتے ان کو مارتے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا اس شعر میں۔ دیکھیں، خرت لمبعثہ الاوثان، بت ان کی بعثت کی وجہ سے گر گئے، وانبعثت ثواقب الشہب اور جلتے ہوئے ستارے اٹھ کھڑے ہوئے، ترمی الجنہ جن کو مارتے ہوئے، بالشعلے شعلوں کے ذریعے یعنی شعلے بن کر کے، اے سقطت الاسنام منکبۃ وقامت الکواکب الملتہبۃ ترمی الجنہ وتضربهم حال کونہا شعلۃ۔ آج کا سبق یہیں تک۔